اسی حوالے سے قرآن حکیم نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا، اور وہ بھی اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے جب میثاق کو توڑا جاتا ہے، معاہدے کو توڑا جاتا ہے، تو پھر اس قوم پر ذلت کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک بستی کے پاس لے کر گئے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہ بستی تمہارے ہاتھ آئے گی، تمہیں اس پر فتح حاصل ہوگی، اس کا نظم و انصرام تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ادخلوا الارض المقدسہ، یہ مقدس زمین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے یہ تم سے عہد کیا ہے، اللہ نے تم طے کر دیا ہے کہ اس بستی کا سارا نظام تمہیں دے دیا جائے گا، تمہیں آگے بڑھنا ہے، پیٹھ پھیر کے پیچھے نہیں ہٹنا، ورنہ ناکام ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے اس کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم جدوجہد کرو گے، آگے بڑھو گے، میدان میں اترو گے، تو نتیجہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا۔ لیکن انہوں نے اس موقع پہ جو طرز عمل اختیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ نہیں، یہ جو بستی ہے، اس بستی پہ تو بڑے جابر قسم کے لوگوں کی حکومت ہے، ہم تو نہیں داخل ہوتے۔ ہاں، یہ رضاکارانہ طور پر یہ اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑ کے چلے جائیں، پھر ہم داخل ہو جائیں۔ تو اس موقع پر ان کو دو سمجھدار آدمیوں نے، جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے، جو اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، ان کو سمجھایا کہ دیکھو، یہاں پر جب پیغمبر تم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، تو تمہیں تو پیش قدمی کرنی، آگے بڑھنا، تم نے پیٹھ نہیں دکھانی، تو آگے بڑھو۔ جب تم داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو انہیں بالکل سیدھا جواب دے دی کہ ہم قطعاً داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ اندر بیٹھیں گے، اور اگر جدوجہد کرنی ہے، میدان میں اترنا ہے، جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، تو آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں، ہم تو یہیں بیٹھے۔ تو یہ ہوتی ہے قوموں کی پستی کہ ان کے ساتھ باقاعدہ ایک اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور وہ اس کی بجائے اس قدر کاہل، اس قدر سست، اس قدر آرام طلب، اس قدر بزدل، اس قدر پست ہو گئے کہ وہ اپنے پیغمبر کو، اولو العزم پیغمبر ہے، اس کی بات پر بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب قومیں اپنی میثاق کے ساتھ، اور وہ میثاق جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، تو پھر ان کو پستی آتی ہے۔ خود قرآن نے کہا کہ ان کے لیے 40 سال کا فیصلہ کر دیا گیا کہ اب 40 سال تک یہ بھٹکتے پھریں، کوئی ملک ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور اس کے بعد پھر جب حالات بدلیں گے، نئی نسل آئے گی، وہ جدوجہد کرے گی، تو پھر نتائج اس کے مطابق نکلیں گے۔ ان کے لیے تو فیصلہ ہوگا کہ اب یہ 40 سال اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ تو یہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ جب قومیں اپنے میثاق سے، اپنے معاہدات سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا ایک دستاویزی معاہدہ ہے کتاب کی صورت میں، اس سے انحراف کرتی ہیں، تو پھر وہ ایک طویل عرصے تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتے، تا وقت ہے کہ کوئی اس نسل میں سے اٹھیں لوگ اور اپنی پچھلی نسل کے گناہوں کا کفارہ ادا کریں، جدوجہد کریں، محنت کریں، قربانیاں دیں، تو پھر جا کے تاریخ بدلتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ لوگ نہیں اٹھے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خود بہت بڑے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر، جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے والے، لیکن قوم کی پستی اس قدر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پوری زندگی کوشش کرتے رہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ بعد میں اگلی نسل میں کچھ جرأت پیدا ہوئی، کچھ ہمت پیدا ہوئی، کچھ انہیں احساس ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے یوشع علیہ السلام، ان کی قیادت میں بھی جہاد کیا، جدوجہد کی، محنت کی، قربانیاں دی، ان کو غلبہ حاصل ہو۔